گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں، اپنے نورانی و عرفانی خطابات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کے آنے سے قبل چند شعر کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ با ادب اب ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب اب ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا اب غلام آ رہا ہے۔ با ادب اب ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا اب غلام آ رہا ہے، اور خطابت کی دنیا کرے ناز جس پر خطیب و کعب و امام آ رہا ہے۔ آپ حضرات حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں کے ساتھ کریں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمود عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی دربار خطبات میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ، میں حضرت علامہ اشتیاق احمد صاحب مصباحی کو نواسی کی پیدائش پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے صالح بندوں نے فرمایا ہے، البنات رحمت تصابون علیہا والبنون نعمت تسألون علیہ۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، قیامت کے دن تمہیں بیٹیوں کی پرورش پہ اجر و ثواب دیا جائے گا، اور بیٹے یہ اللہ کی نعمت ہے، قیامت کے دن تمہیں بیٹوں کی نعمت کے سلسلے میں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کی رحمت ہمیں ملے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہمیں ملے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ جس شکل میں بھی اللہ کی رحمت ہمیں ملے، ہم سب کو اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اکبر صاحب نے کہا کہ نام بھی چن لیجئے گا، تو یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، نام تو غوث اعظم ہی کے نام سے
لیے غلام جیلانی نام رہے، غلام غوث نام رہے، غلام محی الدین نام رہے، جو اہل خانہ کو پسند ہو وہ نام رکھ لیں، کیونکہ یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ اور غوث اعظم کی شان بہت اونچی ہے۔ اتنی اونچی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ دنیا کے سارے ولی جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، مگر آپ کی شان یہ ہے کہ کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الملفوظ میں تحریر فرمایا ہے کہ غوث ہر غوث تو ہمارے آقا ہیں، سب سے بڑے غوث، سب سے پہلے غوث، ہر غوث کے غوث تو ہمارے آقا ہیں۔ ہمارے آقا کے بعد یہ منصب حضرت ابو بکر کو ملا، حضرت ابو بکر کے بعد یہ منصب حضرت عمر فاروق کو ملا، حضرت عمر فاروق کے بعد غوثیت کے مقام پر حضرت عثمان غنی فائز ہوئے، حضرت عثمان غنی کے بعد اللہ پاک نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر حضرت علی مرتضیٰ کو فائز فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر حضرت حسن فائز ہوئے، حضرت حسن کے بعد امام حسین اس منصب پہ پہنچے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین اس منصب سے سرفراز کیے گئے، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام محمد نقی، ان کے بعد امام محمد تقی، اور ان کے بعد امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس منصب پر فائز ہوئے۔ امام حسن عسکری کا وصال سن 260 ہجری میں ہوا۔ امام حسن عسکری سن 260 سے لے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تک ولایت کا سلسلہ تو چلتا رہا، مگر غوثیت کبریٰ کے مقام پر کسی کو فائز نہیں کیا گیا۔ 260 کے بعد 470 ہجری میں جب شیخ جیلان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کا وصال کب ہوا؟ 561 ہجری، 470 پیدائش، 561 میں انتقال، 91 سال عمر شریف ہوئی۔ 561 سے لے کر آج 1446 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، تقریباً 900 سال ہو گئے، مگر غوثیت کبریٰ کے مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز ہیں، اور وہی اس منصب پر فائز رہیں گے جب تک امام مہدی نہ تشریف لے آئے۔ امام مہدی جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تب یہ منصب انہیں عطا کیا جائے گا۔
غوث اعظم کی کرامت، ان کی ولایت، ان کی شان، ان کی عظمت باقی رہے گی، مگر اس منصب پہ تقرری اللہ پاک امام مہدی کی فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے غوث اعظم کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا غوث، سب سے بڑے غوث۔ اور میرے بھائیوں، آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا پروپیگنڈا عام ہو گیا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ شکوک و شبہات میں گھر سا گیا ہے۔ یہ کیا غوثیت ہوتی ہے، یہ کیا قطبیت ہوتی ہے؟ اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، وہ دنیا چلاتا ہے، مگر دنیا کا ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطنی اور روحانی نظام ہے۔ دنیا کے ظاہری نظام کو دنیا کے لوگ چلاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی مشیت سے کسی کو وزارت عظمیٰ کا منصب دیتا ہے، کسی کو صدارت کا عہدہ دیتا ہے، کوئی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ یہ دنیا کا ظاہری نظام ہے اور دنیا کا ایک باطنی نظام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، شام میں ابدال ہوتے ہیں، فلاں جگہ غوث ہوتے ہیں، فلاں خطے میں اوتاد پیدا ہوتے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں، امام جلال الدین سیوطی کا پورا رسالہ ہے اس پر، الخبر الدال علی وجود الاقطاب والاوتاد والابدال، پورا رسالہ ہے امام جلال الدین سیوطی کا۔ اس موضوع پر علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کی پوری ایک کتاب موجود ہے۔ ہر خطہ ارضی کا ایک غوث ہوتا ہے اور اس خطہ ارضی کی حفاظت اللہ رب العزت انہی کے حوالے فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ غوث اعظم کا، کہ رات میں کسی علاقے کے ابدال پہنچ گئے، کہا حضور فلاں خطے کے ابدال کی موت ہو گئی، آپ ان کی جگہ کسی کو مقرر کر دیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا صبح کو آؤ۔ تو ابدال نے عرض کیا حضور اگر رات میں وہ خطہ غرق ہو گیا تو غوث اعظم کے کمرے میں کوئی چور داخل ہوا تھا، سامان تلاش کرنے کو کچھ نہ ملا، تو اسی میں کہیں چپکے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب ابدال نے اصرار کیا کہ حضور اگر تقرری نہیں ہوئی اور اگر علاقہ غرق ہو گیا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا فلاں کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہے، اسی کو لے جاؤ، اسی کو میں وہاں کا ابدال مقرر کرتا ہوں۔ اب گئے، کہا چلو فلاں خطے کا تم کو ابدال مقرر کیا گیا۔ کہا کیا مذاق کرتے ہیں آپ، میں تو چوری کرنے آیا ہوں یہاں، میں چور آدمی ہوں، میں کیا ابدال ہو سکتا ہوں؟ کہا چور پہلے تھے، اب تم کو شیخ عبد القادر جیلانی نے ابدال مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر خطہ ارضی کے ابدال ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، اور سارے اولیاء کرام کی سرداری غوث کو ملتی ہے، اسی کو غوث الاغواث کہتے ہیں، انہی کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے 470 ہجری سے لے کر قیامت کے آنے تک، جب تک امام مہدی نہ آ جائے، اس وقت تک غوثیت کبریٰ کے منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی
اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ یہ امام احمد رضا کی ان کہی بات ہے، یہ ان کے گھر کی بات ہے، تو میں آپ کو امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 100-200 سال پہلے کے بزرگوں کی بات سناتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں مجدد الف ثانی کا ذکر کیا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، جب اکبر نے ہندوستان میں دین الہی کا فتنہ کھڑا کیا تو اللہ پاک نے اس کے فتنے کی سرکوبی کے لیے جس بندے کا انتخاب فرمایا ان کا نام مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہے۔ آپ حضرات شجرہ پڑھتے ہیں، احمد سرہندی کیا رب العلا مدد، اپنے شجرے میں وہ ہے احمد سرہندی یا رب العلا مدد۔ تو وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو چٹھیاں لکھتے تھے بادشاہوں کو، وزیروں کو، وہ مکتوبات سب چھپے ہوئے ہیں، اور دین اور احکام دین کا سرچشمہ ہے۔ پوری دنیا کے علماء ان مکتوبات کو اپنے لیے سند جانتے ہیں اور دینی معاملات کے حل کے لیے ان مکتوبات کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔ مکتوبات جلد 100 مکتوب نمبر 223 123، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، کون؟ مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں، تا نوبت بحضرت شیخ عبد القادر جیلانی رسید، اوپر سے نام ذکر کیا کہ سب سے پہلے فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، اور اس میں لکھا یہاں تک کہ معاملہ شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا۔ وچوں نوبت بئی بزرگوار شد، اور جب یہ منصب غوث اعظم تک پہنچا تو منصب مذکور بہو قدس سرہ مفوض گشت، یہ منصب انہی کے سپرد ہو گیا۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، وحضرت شیخ وصول فیوز و برکات دری راہ، بہر کے باشد از اقطاب و نجبا، بتوسط شریف او مفہوم می شود۔ اور ان کے بعد سے اقطاب ہوں، اوتاد ہوں، نجبا ہوں، کسی کو بھی فیضان ولایت ملتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں، ازی جاں فرمود، اسی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، افلت شموش الاولین و شمسنا ابدن علی افق العلا لا تغربو، سارے پہلے کے بزرگوں کے سورج ڈوب گئے مگر میرا سورج ولایت کے اس افق پر جگمگا رہا ہے، اور ہمارا سورج کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ افلت شموش الاولین، سارے پہلے کے اولیاء کا سورج ڈوب گیا، وشمسنا، لیکن میرا سورج علی افق العلا، وہ بلندیوں کے آسمان پر ہے، لا تغربو، میرا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات کس نے لکھی؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے لکھی، اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کا انتقال 1034 ہجری میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔
یعنی تقریباً 240 سال پہلے، اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے تقریباً 240 سال پہلے مجدد الف ثانی نے لکھا کہ ولایت اور غوثیت کا یہ سلسلہ دھیرے دھیرے شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچا، یہ منصب انہی کے حوالے ہو گیا، اور اب کسی کو بھی فیضان ولایت ملے گا تو انہی کے ہاتھوں سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو غوث ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں سے ولایت بٹتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ ہلکا ہے مگر آپ اس میں غور کریں، ولایت کس کو ملے گی؟ جو صاحب ایمان ہو۔ ولایت کس کو ملے گی؟ جو صاحب تقوی ہو۔ ولایت اس کو ملے گی جو بدعتوں سے بچتا ہو۔ ولایت اس کو ملے گی جو کبائر سے پرہیز کرتا ہو۔ غوث اعظم کا منصب ہے ولایت تقسیم کرنا۔ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ کون صاحب ایمان ہے، کس کے ایمان کی شان کتنی اونچی ہے، کون نیکیوں کی پابندی کرتا ہے، کون گناہوں سے بچتا ہے، کون بدعتوں سے اعتراض کرتا ہے۔ ولایت تقسیم کرنی ہے تو جب تلک انسانوں کے حالات کی خبر نہیں ہوگی ولایت تقسیم کیسے کریں گے؟ گویا صرف یہ روئے زمین نہیں بلکہ روئے زمین کا ہر انسان ان کے پیش نظر ہے کہ کون مومن ہے، کون غیر مومن ہے، کون متقی ہے، کون غیر متقی ہے۔ ولایت کا جو بھی مقام تقسیم ہوتا ہے یا ہوتا رہے گا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے ہوتا رہے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے پیدا کردہ اس روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا۔ دیکھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے؟ اور جانیں گے نہیں کہ کون مومن ہے کون غیر مومن تو ولایت تقسیم کیسے کریں گے؟ اس لیے روئے زمین کو وہ صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ہر انسان کی حالت سے باخبر ہیں، کس کے ایمان کی شان کتنی اونچی ہے، کس کی نیکیوں کا معیار کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے یہ ساری قوت انہیں دی ہے، اس لیے ہم انہیں غوث الثقلین کہا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بھی فریاد رس ہیں، وہ جنات کے بھی فریاد رس ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، غوث اعظم تو وہ پیر ہیں ہمارے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا کو دیکھا کرتے ہے نا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسا بچہ دیکھا کہ ماں قرآن پڑھے تو بچہ پیٹ میں قرآن یاد کر لے؟ دنیا میں کوئی ایسا بچہ دیکھا آپ کو؟ پوری انسانی تاریخ کھنگال ڈالیے، کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا کہ رمضان سے ایک دن پہلے پیدا ہوا ہو اور رمضان میں دودھ پینا بند کر دے۔ ایسا کوئی بچہ ملے گا؟ سبحان اللہ۔ انہیں پتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ رمضان میں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک کھانا منع ہے۔ یہ چند دنوں کے بچے کی یہ شان ہے۔ گویا غوث اعظم ماں کے پیٹ میں رہ کے بھی شریعت کو بھی جانتے تھے، طریقت کو بھی جانتے تھے، شریعت کے مسائل سے بھی باخبر تھے۔ یہ شان کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ پاک نے انہیں غوثیت کے مقام پر فائز کیا۔ ایک روز والدہ سے فرمانے لگے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، معافی چاہتا ہوں۔
والدہ نے کہا کیسے معافی؟ کہا ایک روز آپ آنگن میں تشریف لے گئی، انگور کا خوشہ آپ نے توڑنا چاہا، اس پہ ایک بچھو بیٹھا تھا، مجھے یہ لگا کہ اگر آپ کا ہاتھ وہاں پہنچے گا تو وہ بچھو ڈنک مارے گا، آپ کو روکنے کی صورت یہی میری سمجھ میں آئی کہ میں آپ کے پیٹ میں انگڑائی لوں تاکہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے پیٹ میں انگڑائی لی، آپ بیٹھ گئی درد کی وجہ سے۔ امی جان، آپ کو جو میں نے اس دن تکلیف پہنچائی تھی، میں اسی تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ کی تاریک کوٹھری میں رہ کر یہ جان لینا کہ میری ماں کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھ لینا کہ انگور توڑنے جا رہی ہیں کہ آم توڑنے جا رہی ہیں، یہ دیکھ لینا کہ اس کے اوپر کون سا جانور بیٹھا ہے، یہ دیکھ لینا کہ وہ جانور نفع پہنچانے والا ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے، یہ جان لینا کہ ماں کو اس ارادے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا سے اتنا باخبر ہو، وہ قبر انور میں رہ کر دنیا سے باخبر کیوں نہیں ہو؟ دنیا کے معاملات کی خبر ان کو کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہر ولی ولی ہوتے ہیں، مگر غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی لفظ نہیں ان کے تعارف کے لیے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، کہ جیسے انبیاء کرام میں میرے پیغمبر کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اولیاء کرام میں غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب کرتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، اولیاء کرام کے حوالے سے شکوک و شبہات جس نے پیدا کیا ہندوستان کے اندر، اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ اس نے تقویت الایمان لکھی، اور اس نے مراسم اہل سنت کو بدعت کہا، شرک کہا، ناجائز کہا۔ اولیاء کرام کے لیے علم غیب کے عقیدہ رکھنے کو اس نے شرک کہا، اختیار کا عقیدہ رکھنے کو اس نے شرک کہا۔ یہ جتنی آفتیں مچائی ہوئی ہے اسی بندے کی ہے، اسماعیل دہلوی۔ اس لیے آج کل میری تقریر کا 1/2 حصہ اس کے خاندان کے بزرگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسماعیل دہلوی کے چچا کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاد کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا اور اعلیٰ حضرت کے دادا استاد۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ کن کا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا۔ اتنا اعلیٰ مقام تھا، ایسے صاحب کشف بزرگ تھے کہ جب اپنی خانقاہ سے نکل کر دلی جامع مسجد نماز کے لیے جاتے تو چہرے پر کپڑا لٹکا ہوا رہتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کوئی مجھے گدھے کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بندر کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی کتے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو میں اس شکل میں دیکھوں، اس لیے میں آنکھیں ڈھک کر جاتا ہوں، نماز پڑھ کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ شان تھی، سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی چھوٹے موٹے مولوی نہیں تھے ہم لوگوں،
جب انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی شیعوں کے رد میں، تو نور جہاں نے مجتہد بلایا ایران سے مناظرہ کرنے کے لیے، شاہ عبدالعزیز سے مناظرہ کرنے کے لیے کتابوں کا بنڈل لے کے آیا، شام کو پہنچا دلی، پوچھتے پوچھتے پہنچا کہاں ہے شاہ عبدالعزیز، تو مدرسے میں پہنچا، علامہ فضل حق خیرآبادی پڑھتے تھے اس مدرسے میں، تو کہا میرے استاذ تو گھر چلے گئے، اب صبح کو آئیں گے، کیا کہنا ہے آپ کو، ٹھہریے رات میں ٹھہریے، صبح میں ان سے بحث کیجئے گا۔ کہا تمہارے استاذ نے شیعوں کے رد میں کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، میں اس کتاب پر ان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو علامہ فضل حق خیرآبادی جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا، خود بہت قابل شخصیت، رات بھر اس سے بحث کرتے رہے، وہ اعتراض کرتا یہ جواب دیتے، یہ اعتراض کرتے اس کو لاجواب کرتے، رات بھر اس سے بحث کرتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے اس نے اپنی کتابیں وغیرہ جانور پہ باندھ کر واپسی کی تیاری کی۔ علامہ فضل خیرآبادی نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ اب میرے استاذ آتے ہی ہوں گے نماز پڑھ کے۔ کہا نہیں اب مجھے ان سے مناظرہ نہیں کرنا ہے، جب شاگرد کا یہ حال ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جب تم سے میں رات بھر میں بحث نہ کر سکا تو ان سے میں کیا بحث کروں گا؟ ایران سے آیا ہوا شیعوں کا مجتہد شاہ عبدالعزیز کے شاگرد سے بحث کتاب نہ لا کر واپس چلا گیا۔ وہ مقام تھا شاہ عبدالعزیز کا۔ ایک شخص نے کہا حضور دلی کا حال بڑا ڈھیلا ڈھالا چل رہا، تو آج کل دلی کے قطب ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا فلاں موڑ پر ایک آدمی ٹھیلے پہ خربوزہ بیچ رہا ہوگا، وہی قطب ہیں آج کل دلی کے۔ تلاش کرنے، ٹھیلا لگا ہوا تھا، خربوزہ رکھا، بیچ رہے ہیں۔ کہا خربوزہ خریدنا ہے ذرا سا کھلائیے، کاٹ کے دیا، کہا تیتا ہے یہ، دوسرے میں سے دیجئے، وہ تیتا ہے، وہ بھی تیسرے میں سے دیجئے، پورا ٹھیلا تہس نہس کر دیا، اور اخیر میں خریدے بغیر لوٹ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلی کے حالات بہتر ہو گئے، تو پھر انہوں نے پوچھا شاہ عبدالعزیز سے کہ آج کل دلی کا نظام بڑا ٹائٹ چل رہا، آج کل کون قطب ہیں دلی کے؟ تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ وہیں پر ایک آدمی ٹھیلے پہ خربوزہ بیچ رہے ہوں گے، وہی آج کل دلی کے قطب ہیں۔ قطب کون ہے یہ ولی کو ہی پتا چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی کو نہیں پتا چلتا۔ وہ گئے دوبارہ، دیکھا کہ ایک آدمی ٹھیلے پہ خربوزہ بیچ رہے ہیں، کہا مجھے خربوزہ خریدنا ہے، ذرا سا ٹیسٹ کرائیے، کاٹ کے دیا انہوں نے۔ کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرے میں سے دیجئے۔ ایک تھپڑ مارا، کہا فلانواں ٹھیلا والا سمجھا ہے ہم کو، وہ والا ٹھیلا والا سمجھا ہے ہم کو، لینا ہے تو لے ورنہ چاہتا۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا آج کل جو قطب آئے ہیں بڑے ٹائٹ ہیں، اس لیے دلی کا نظام ٹائٹ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ شاہ عبدالعزیز کی شان بہت اونچی ہے، اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ مقام کہ 55 علوم کے ماہر ان کے پیر و مرشد کے وہ استاذ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہندوستان میں علم کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ ساری شاخیں شاہ عبدالعزیز پہ جا کر مکمل ہوتی ہیں۔ بڑی عالی شان تھی ان کی۔ ان کے والد کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آس پاس میں کوئی بدعقیدہ ہو، کوئی ذاکر نائک کا فالوور ہو، اس سے پوچھئے شاہ ولی اللہ کون ہے، تو چہرہ بالکل چمک اٹھے گا، جیسے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے ذکر سے چہک جاتے ہیں، ویسے ہی ان کی دنیا میں شاہ ولی اللہ کا نام بڑا معتبر نام ہے، ہمارے لیے بھی بڑے معتبر ہیں، ہم بھی ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ وہ مجدد تھے اپنے عہد کے،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے ہمعات، چھوٹی ہا میم عین الف تے، ہمعات۔ اس کے 11ویں نمبر ہمعا میں وہ لکھتے ہیں کہ اربعۃ من المشائخ یتصرفون فی قبورہم کالاحیاء، 4 بزرگان دین ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں رہ کے بھی ویسا ہی تصرف کرتے ہیں جیسے زندہ لوگ تصرف کرتے ہیں۔ وہ 4 لوگ ہیں کون؟ تو لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، دوسرا نام شیخ معروف کرخی کا ہے، تیسرا نام شیخ احمد بدوی کا ہے، ایک نام اور اس میں لکھا کہا 4 بزرگان دین ایسے ہیں جو قبر میں رہ کے بھی اسی طرح تصرف کرتے ہیں جیسے زندہ لوگ تصرف کرتے ہیں۔ دادا کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قبر سے تصرف کرتے ہیں، اور پوتا کہے کہ بزرگوں کے لیے تصرف کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، تو دادا کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ دادا تو اپنے زمانے کے مجدد ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے پتوا سے غلطی ہوئی ہے، اس نے دین کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے، ورنہ جو چیز شاہ ولی اللہ کے نزدیک دین کا حصہ ہے وہ چیز شرک کیسے ہو سکتی ہے، وہ چیز حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اور اسماعیل دہلوی کے پر دادا کا نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ قاری اسلم صاحب ذرا غور سے سنیے گا، آپ سمجھ جائیے گا تو سینکڑوں کو سمجھا دیجیے گا، پورے شہر میں آپ کی بات لوگ سنتے ہیں۔ جمعہ آج کل بات پہنچانے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے، اس لیے جمعہ کا خطاب پڑھ کر سمجھ کر محنت کر کے ہونا چاہیے، وہ ٹائم پاس والا ٹائم نہیں ہے، وہ دین کی روشنی لوگوں تک پہنچانے کا سب سے مفید وقت ہے۔ تو اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبد العزیز اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے، اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے، اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 ہجری اور شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا 1176 ہجری۔ 1272 سے 1176 مائنس کیجئے تو 96 سال کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ اور اسماعیل دہلوی کے پر دادا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی پر دادا، یہ کب کے ہیں؟ ان کا انتقال ہوا 1131 ہجری اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ 1272 سے 1131 مائنس کیجئے تو 141 سال کا فرق ہے دونوں بزرگوں میں۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے انتقال ہوا شاہ عبد الرحیم کا۔ یہ بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے پر دادا ہیں، انہی کے گھر کے لوگ ہیں یہ، شاہ عبد العزیز چچا، شاہ ولی اللہ دادا اور شاہ عبد الرحیم پر دادا۔ شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے انفاس العارفین، فارسی زبان میں، اس میں بہت سارے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں، اپنے والد کی بھی جیونی اس میں لکھی ہے، شاہ عبد الرحیم کی باتیں تو بہت لکھی ہے، مگر ایک بات جو غوث اعظم سے جڑی ہے وہ میں سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ میں میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ میر زاہد ایک بڑے منطقی گزرے ہیں،
میر زاہد کی کتاب تو ہم لوگوں نے نہیں پڑھی، مگر ملا حسن کی کتاب ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ یہ ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں حضرت علامہ اشتیاق احمد صاحب، اور بڑے زمانے طالب علمی سے ہی بڑے نیک اور شریف تھے۔ ہم لوگوں کا تو آدھا وقت کھیلنے کودنے میں گزرتا تھا، مگر یہ اس زمانے میں بھی دین سے اور کتابوں سے جڑے رہتے تھے۔ اللہ پاک ان برکتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ تو فرمایا کہ میں میر زاہد کے، یہ پردادا کی بات میں سنا رہا ہوں، میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کے میں واپس آ رہا تھا، راستے میں سناٹا تھا، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے میں نے فارسی کے شعر گنگنانا شروع کیا۔ وہ شعر بھی بڑا قیمتی ہے۔ جز ذکر یار ہر چے کنی عمر ضائع است، اپنے یار کو یاد کرنے کے سوا کوئی بھی کام کرو گے تمہاری زندگی برباد ہے۔ جز سر عشق ہر چے بخانی بے طالت است، عشق الہی کے اسرار و رموز کے سوا کچھ بھی پڑھو گے فضول کام کرو گے۔ کرنا ہے تو اپنے رب کو یاد کرو، پڑھنا ہے تو عشق کے اسرار پڑھو، اس کے سوا کوئی راہ اپناتے ہو تو تمہاری زندگی برباد ہے۔ تیسرا مصرع، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو، دل کی تختی پر صرف اللہ کا نام رہنے دو، باقی دنیا جہان کی چیزوں کو مٹا دو۔ 3 مصرع پڑھ لیا، چوتھا مصرع بھول گئے۔ سمجھ رہے؟ کون بھول گئے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اعلی حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے محدث ہیں۔ حضرت اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری لکھوائی تو اس کے لیے عالموں کا جو پینل بنایا، اس پینل کا ایک ممبر حضرت اورنگزیب نے شاہ عبد الرحیم کو بھی بنایا تھا۔ حضرت اورنگزیب اکھنڈ بھارت پر 50 سال تک حکومت کرنے والے ایک دیندار بادشاہ کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بھلے سے دنیا والے برا بھلا کہتے ہوں، مگر بزرگوں نے ان کو اپنے عہد کے مجددین میں شمار کیا۔ جیسے اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، جیسے شیخ احمد سرہندی مجدد ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ مجدد ہیں، اسی طرح حضرت اورنگزیب کو مجددین میں شمار کیا جاتا ہے۔ خیر، 3 مصرع پڑھ لیا، چوتھا بھول گئے۔ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا، موڈ خراب ہونا جس کو کہتے ہیں، بڑا موڈ خراب ہوا۔ بہت کوشش کی کہ چوتھا مصرع یاد آ جائے، مگر یاد نہیں آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے آدمی سامنے سے آ رہے ہیں، میرے قریب آئے، کہا عبد الرحیم چوتھا مصرع یہ ہے کہ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا سب کی یادوں کے نقوش مٹا دو، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ یہ چوتھا مصرع بتایا۔ کہا بہت خوشی ہوئی، میں نے جیب سے پان نکالا، ہمارے حضرت پان کھاتے ہیں، جب ان کی خانقاہ میں کبھی گھر پہنچتا ہوں تو میں بھی ان کی سنت ادا کرتے ہوئے پان کھاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پان کھاتا ہوں۔ ان کے والد کریم کی بھی عادت تھی، جب کوئی مہمان آیا کھانا ضرور کھلاتے تھے، اور اس سلسلہ خیر کو آپ نے بھی جاری رکھا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد اللہ تک پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ وہ غوث فرماتے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عبادت کی ہے،
40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، 18 سال ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کر رات بھر نفل پڑھی ہے، 18 سال ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات کے بعد اللہ تک پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم کہ میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، حضور یہ ہدیہ ہے، ہدیہ قبول کریں۔ فرمایا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر پان کھانا منع ہو شریعت میں یا طریقت میں تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دماغی کام کرنے والے پان زیادہ کھاتے ہیں۔ زبان بند رہے گی پان کی وجہ سے تو دماغ زیادہ چلے گا، اور اگر زبان کھلی رہے گی، زبان زیادہ چلے گی تو دماغ کم چلے گا۔ اس لیے آج کے وقت میں اہل سنت کی دنیا کا سب سے بڑا محقق حضرت علامہ محمد احمد مصباحی، ہندوستان کے سارے علماء کے وہ استاد ہیں، اور ان کی شان کا کوئی دوسرا محقق آپ کو ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ پان بہت کھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے تھے، اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے تھے۔ رمضان میں افطار کرنے کے بعد ایک پیالی فیرنی کھاتے، پان کھاتے، لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ مقرر تھا پان لانے کے لیے، ایک روز اس نے دیر کر دی پان لانے میں، ایک تھپڑ مارا اعلیٰ حضرت نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں خیال پیدا ہوا کہ بچے کا کیا قصور تھا، گھر والوں نے اگر پان وقت پہ دے دیا ہوتا تو بچے کو پہنچانے میں کیا تعامل تھا، قصور تو گھر والوں کا ہے، مار دیا میں نے بچے کو۔ بچے کو بلایا، کہا جیسے میں نے تم کو تھپڑ مارا ہے ویسے ہی مار کے بدلہ لو۔ بچہ رونے لگا، کہا حضور یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، بدلہ لو تھپڑ مار کر، کیونکہ میں نے ناحق تم کو مارا ہے۔ کسی طرح تیار نہیں ہوا تو پیسے کا بکس منگوایا، کہا جتنا پیسہ لینا ہو لے لو، مگر مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ کہا نہیں حضور میں معاف کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نابالغ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ کیا شان تھی اعلیٰ حضرت۔ وہابیوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے، اعلیٰ حضرت کافر بناتے تھے، اعلیٰ حضرت کفر کی مشین تھے۔ ارے نادانو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ اتنا روشن تمہیں نظر آئے گا کہ تم دوسروں کی طرف تاکنا بھول جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی اعلیٰ حضرت کی۔ جب کسی طرح بچے نے نہیں مانا تب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اسی طرح تھپڑ مارا اپنے چہرے پر، کہا بچے میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے کہ تم نے بچے کو ناحق کیوں مارا۔ جو ذات ایک نابالغ بچے کو مارنے پر اتنا پریشان ہو جائے، وہ ذات کسی کو کافر کہہ سکتی ہے؟ وہ ذات بلا وجہ کسی کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے؟ جب کفر کے معاملات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئے، چٹھی پہ چٹھی لکھتے رہے، خطوط پر خطوط بھیجتے رہے اشرف علی کو کہ اپنے جملوں کو واپس لے لو، توبہ کر لو، مگر ضد پہ اڑا رہا کہ نہیں میں نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ تب جا کر اعلیٰ حضرت نے اس کے کفر کا اعلان فرمایا۔ جو بچے کو ناحق نہ مارے وہ کسی بندے کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی شان بہت اونچی تھی، ماریرا سے مرید تھے،
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उसी बारगाह की गुलामी हासिल है। मैं खानदानी तौर से तेगी हूँ, खानदानी तौर से मैं तेगी हूँ। मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद, मेरे चचा सब सरकारे तेगे अली रहमा के मुरीद हैं, मगर मेरा हिस्सा अल्लाह ने वहाँ रखा था। और पढ़े थोड़ा मोड़ा जो पढ़ता है कुछ ज़्यादा काजी हो जाता है, ज़्यादा पढ़ने के बाद तो ठीक रास्ते पे आ जाता है, समझ रहे हैं। मगर थोड़ा मोड़ा आदमी जब तक पढ़ता है तब तक वो ज़्यादा इधर उधर करता है। तो मुझे बाज़ मामलात नहीं समझ में आते थे, छोटी सी खोपड़ी थी। इल्मे ज़ाहिर देखना चाहता है, समझ रहे हैं। मगर ये तो ज़ाहिरी सबब था, हकीकी सबब वही है कि मेरा हिस्सा अल्लाह ने वहाँ रखा था। आला हजरत पहुँचे अपने पीर खाने, वहाँ के साहिबजादे थे, नाम मेरे जहन में नहीं है, लोग कहते हैं सैयद मेहदी मियाँ। अंगूठी सोने की पहनते थे। आज भी 10 नौजवान होंगे यहाँ पर जो सोने की अंगूठी पहने होंगे, और ब्याह करके आए तब तो मोच में घी लगा के पहनते हैं अंगूठी सोने की, ताकि ये शो हो कि ससुराल में मेरा वैल्यू कितना है कि सोने की अंगूठी मुझे दी गई है। आला हजरत के तक ये बात पहुंची कि हुजूर आपके पीर खाने के एक शहजादे सोने की अंगूठी पहनते हैं। अलीगढ़ से पढ़कर आए थे तो जरा सा रंग था अंग्रेजी तालीम का, तो सुबह में जब मॉर्निंग वॉक के लिए चलते तो कुत्ता लेके चलते, समझ रहे हैं। तो किसी ने कहा हुजूर आपके पीर खाने में ये सब हो रहा है, लोगों पे क्या असर पड़ेगा। आला हजरत का अदब देखिए, चांदी की एक अंगूठी बनवाई। उर्स हुआ, सैयद आले रसूल अहमदी का पहुंचे, मुलाकात के लिए उनके पास गए, खैर खबर हुई, दुआ सलाम हुआ। अपनी जेब से अंगूठी निकाला, कहा हुजूर आपके लिए एक अंगूठी बनवा कर लाया, आप जरा पहन कर देखें, आपकी उंगली में ये अंगूठी बहुत अच्छी लगेगी। जब उन्होंने पहन लिया चांदी की अंगूठी तो फरमाया हुजूर वो सोने वाली उतार दीजिए, वो अहलिया को दे दीजिएगा, वो उनकी उंगली में अच्छी लगेगी, आपकी उंगली में यही अच्छी लग रही है। कितनी खूबसूरती से सोने की अंगूठी उतरवाया। और उसके बाद फरमाया हुजूर सुबह को आप कुत्ता लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अगर हुजूर को कुत्ते की जरूरत ही है तो अहमद रजा आपके खानदान का पुराना कुत्ता है, मुझे लेके चला करिए, ये कुत्ता लेके क्यों चलते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। क्या शान थी आला हजरत की। तो जो लोग आला हजरत को पढ़ते नहीं हैं वही गलत फहमी के शिकार होते हैं, वरना आला हजरत के न इल्म का कोई जवाब है, न उनके तकवा का कोई जवाब है, न उनके अदब का कोई जवाब है, न उनके इश्क का कोई जवाब है। इसलिए 100 साल से बरेली हमारा मरकज है और आने वाले कई 100 साल तक इंशाअल्लाह वो हमारा मरकज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें उसी मरकज से आला हजरत जैसा मुर्शिद अता फरमाया है। और ये आला हजरत का करम है कि उन्होंने हम लोगों को गौसे आजम की बारगाह से जोड़ा है, गौसे आजम की निस्बत हम सब लोगों को दी है, वरना हम देहातियों को क्या पता कि गौसे आजम कौन है, शेख अब्दुल कादिर की शान क्या है। ये आला हजरत का करम है, हमें बताया सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हमें समझाया वरफाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। हमें समझाया उन्होंने सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का करम है, हमें दीन की पहचान कराई, वलियों की मोहब्बत सिखाई,
اللہ کے نیک بندوں کا ادب ہمیں سکھایا، غوث اعظم کی غلامی کا درس ہمیں دیا۔ اس لیے دنیا ہزار مخالفت کر لے مگر اعلیٰ حضرت جیسا دوسرا اعلیٰ حضرت نہ پچھلے 100 سال میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ اگلے 100 سال میں ایسی کوئی توقع ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھیج دے تو اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، ورنہ اب تو دور ہم جیسے جھولا چھاپ لوگوں کا چل رہا ہے نا، ہم جیسے جھولا چھاپ لوگوں کا ٹائم چل رہا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بس 2 بات کہہ کر اس واقعے کو میں مکمل کرتا ہوں۔ کہا حضور پان کھا لیجئے، کہا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ کہا نہیں حضور یہ نذرانہ ہے، نذرانہ۔ فرمایا میں نہیں پان کھاتا ہوں۔ کہا شریعت یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ کہا منع نہیں ہے مگر میں نہیں کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، 1 قدم یہاں اور دوسرا قدم گلی کے اس کونے پر۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بندے صالح کی روح ہے جو انسانی شکل میں میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ تو پلٹ کے کہا مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اوبرا کے مسلمانوں، آپ کی آبادی دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے، سلسلوں کے اختلاف نے آپ کو بانٹ رکھا ہے، خانقاہوں کے اختلاف نے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ خانقاہیں اختلاف کے لیے نہیں ہوتی، خانقاہیں اتحاد کے لیے ہوتی ہیں۔ سلسلے بانٹا نہیں کرتے، سلسلے تو جوڑا کرتے ہیں۔ اس لیے کس ڈگر پہ جا رہے ہو؟ آپ ان اختلافات سے الگ ہو جاؤ اور اعلیٰ حضرت کو اپنے لیے نقطہ اتحاد بنا لو۔ اعلیٰ حضرت کا نام آئے، کسی بھی شیخ سے مرید ہو، مگر ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنے مسلک کی حفاظت کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ خانقاہیں باقی ہیں، مدارس باقی ہیں، پیری مریدی کا سلسلہ باقی ہے، ورنہ شاہ عبدالعزیز جیسے اتنے بڑے علمی خاندان کے چشم و چراغ نے ان چیزوں کو شرک بدعت کہنا شروع کیا تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو آج نہ خانقاہی نظام باقی رہتا، نہ پیری مریدی کا کوئی سلسلہ باقی رہتا۔ امت کب کی ادھر سے ادھر ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، مجھ حقیر کو لوگ شیخ سعدی کہتے ہیں۔ اوبرا والو، شیخ سعدی کا مزار ایران میں ہے، اور یہ شاہ عبد الرحیم کہاں مکتب میں پڑھ کے آ رہے تھے؟ دلی میں۔ اس زمانے میں اس کا نام شاہ جہاں باد تھا۔ کہاں ایران، کہاں دلی۔ شعر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے شعر بھول گیا۔ ایران کے بزرگ کو خبر کیسے ہو گئی کہ میرا شعر پڑھا جا رہا ہے اور اناؤنسر صاحب شعر بھول گئے؟ یہ خبر کیسے ہو گئی؟ اور اگر خبر ہو گئی تو وہ وہاں سے چل کر دلی آ کیسے گئے؟ اور اگر آ گئے تو اکبر بھائی کے یہاں نہیں پہنچے، ہمارے بھائی کے یہاں نہیں پہنچے، ان کے یہاں نہیں پہنچے، سلیکٹ کر کے شاہ عبد الرحیم ہی تک کیسے پہنچے؟ انہی کو شعر کیوں نے بتایا؟ قاری صاحب کو کیوں نہیں آ کے بتایا کہ چوتھا مصرع یہ ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ سعدی یہ غوث نہیں ہے، یہ ابدال نہیں ہے، اوتاد میں سے نہیں ہے، صوفی منو شاعر ہیں،
جو اللہ کے ذکر و فکر میں غرق رہتے تھے، مگر اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، شعر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے بھول گئے دلی میں، خبر ہو گئی ایران شیراز میں رہنے والے قبر میں جو آرام کر رہے ہیں شیخ سعدی، ان کو وہاں سے چل کے دلی آ گئے، مدد فرما دی، شعر بتا دیا۔ اوبرا کے مسلمانوں، نوجوانوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر شیخ سعدی شیراز کی قبر انور میں رہ کر دلی کے ایک مومن کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں تو اجمیر کے راجہ کیوں نہیں باخبر ہو سکتے؟ اور اجمیر کے راجہ باخبر ہو سکتے ہیں تو بغداد کے راجہ کیوں نہیں باخبر ہو سکتے؟ جب شیخ سعدی شیراز سے چل کر دلی آ کے مدد کر سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پردادا کا واقعہ ہے، لکھا ہے دادا نے اور واقعہ ہے پردادا کا۔ پردادا اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے اور دادا اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے۔ اب ذرا چچا کی بھی ایک بات سن لیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے ملفوظات کا مجموعہ فارسی زبان میں انٹرنیٹ پہ موجود تھا، آج کل میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کرایا، 200-250 صفحے پر ہے ملفوظات۔ اس میں ایک صاحب نے پوچھا، حضور اگر کسی کو عصبی خلل ہو جائے تو کیسے اس کو علاج کرنا چاہیے؟ فرمایا قرآن شریف کی فلاں فلاں آیتیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے، فلاں فلاں سورتیں پڑھ کر تیل پہ دم کر کے پورے جسم میں لگانا چاہیے، چراغ جلانا چاہیے، 2-3 طریقے بتائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ کے 4 نیک بندے ایسے ہیں جو ادنا سی توجہ پر اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، ادنا سی توجہ پر۔ پہلا نام گنبد خضرا کے مکی کا لکھا، دوسرا نام حضرت علی مرتضیٰ کا لکھا، تیسرا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا، چوتھا نام حضرت نجم الدین کبرا کا لکھا کہ یہ 4 صالحین وہ ہیں جو ادنا سی توجہ اگر ان کی طرف کی جائے تو وہ اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے ہمہ دم تیار رہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ اللہ کے نیک بندے مدد نہیں کر سکتے، شاہ ولی اللہ کو نہیں پتا چل سکا کہ کوئی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں آنا جانا نہیں کر سکتے، شاہ عبدالرحیم پردادا کو بھی پتا نہیں چل سکا کہ شیخ سعدی شیراز سے دلی کیسے آ سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑوں کو پتا نہ چل سکا۔ اور اسماعیل دہلوی کو پتا چل گیا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں سے غلطی پتوا سے ہوئی ہے، ورنہ اتنے بڑے دادا پردادا وہ کبھی دین کو اور شریعت کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور خود اسماعیل دہلوی کی کتاب پڑھیے، اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی صراط مستقیم، فارسی زبان میں، ہو سکتا اس زمانے تک گمراہ نہ ہوا ہو، بعد میں اس کے فکر میں گمراہی پیدا ہوئی ہو۔ اس نے لکھا کہ میرے دل میں مرید ہونے کا نہیں، اپنے پیر کے بارے میں لکھا، سید احمد رائے بریلی کے بارے میں، کہ میرے پیر کو مرید کرنے کے لیے
शेख अब्दुल कादिर की रूह में और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी की रूह में इख्तिलाफ हुआ। उनकी रूह मुबारक चाहती थी कि हम अपने हल्क़े मुरीदा में लें, उनकी रूह मुबारक चाहती थी कि हम अपने मुरीदों में शामिल करें। आखिर में मेरे पीर को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह मुबारक ने अपने मुरीदों में शामिल किया, मगर फैज़ शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी का भी उनको तमाम उम्र हासिल होता रहा। समझ रहे हैं? खुद उसने लिखा, अगर आलम अरवाह में बुजुर्गों का कोई तसर्रुफ नहीं होता तो ये हुआ कैसे, ये मामला हुआ कैसे कि मेरे मुरीद हो कि मेरे मुरीद हो। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, आप हजरात के खाने पीने का भी बड़ा अच्छा नज़्म हमारे अकबर भाई ने किया होगा और 10:30 बजने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब से अर्ज करना चाहता हूँ, आखिरी बात, अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत रखिए, क्योंकि वही वास्ता होते हैं बड़ों तक पहुंचने का। मगर 2 बारगाहों को पूरी कुव्वत से पकड़े रहिए। एक बारगाह बगदाद के ताजदार की बारगाह को पकड़े रहिए, क्योंकि तमाम औलिया को वलायत जब उनके हाथों से मिलती है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। ईमान भी मिलेगा तो उन्हीं के दस्ते करम से मिलेगा, तकवा की सादत मिलेगी तो उन्हीं के दस्ते इनायत से मिलेगी, शऊर इल्मो आगही मिलेगा तो उन्हीं के हाथों से मिलेगा। जब तमाम औलिया में 900 साल से तकसीम कर रहे हैं वलायत और इमाम मेहदी के आने तक तकसीम करते रहेंगे, तो जब बातिनी नेमतें वो बांट रहे हैं तो ज़ाहिरी नेमतें भी अल्लाह पाक की जो हमें मिलती हैं वो गौसे आज़म के वास्ते और उनके वसीले से मिलती है। इसलिए बारगाह गौस को मजबूती से थामे रहिए और मदीने के ताजदार का इश्क अपने दिल में कायम रखिए, चिराग जलाए रखिए, क्योंकि उन्हीं की मोहब्बत दीन है, उन्हीं की मोहब्बत ईमान है, उन्हीं की मोहब्बत शरीयत है, उन्हीं की मोहब्बत तरीक़त है, उन्हीं की मोहब्बत मारिफत है। अगर उस बारगाहे नाज से हट गए तो ईमान की दौलत ही हाथों से हट गई। इसलिए 2 बारगाहों को अकीदत सारे बुजुर्गों से रखिए, मोहब्बत सारे बुजुर्गों से रखिए, मगर 2 चौखट को मजबूती से थामे रखिए। अगर इन बारगाहों को आपने मजबूती से थामे रखा, समुंदर भी सामने आएगा तो पार हो जाइएगा, तूफान भी अगर आएगा तो आपके इश्क का चिराग जलता रहेगा, क्योंकि गौसे आजम को अल्लाह पाक ने वो कुव्वत अता फरमाई है। फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में रहूं, मेरे मुरीद का सत्र खुल जाए, तो अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मगरिब में रहते हुए मैं मशरिक में रहने वाले मुरीद के सत्र को छुपा लिया करता। कहिए सुभान अल्लाह। ये अकबर भाई हमारे समधी हैं, अकबर भाई हमारे समधी हैं। खैर, कोई जाने वाला मिला दूधी, इन्होंने 1 किलो सेब खरीदा, कहा हमारे समधी साहब को दे दीजिएगा। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद मौलाना अफसर घर जाने लगे, कहा 1 किलो अनार मेरे समधी साहब को दे दीजिएगा। फिर कोई कभी मौलाना और कोई आ गए वहाँ के, कहा 1 किलो केला हमारे समधी साहब को दे दीजिएगा। ये तोहफा अगर पहुँचता रहेगा और कभी महीना 2 महीना नहीं पहुँचा तो हमारे दिल में फिक्र होगी, तजस्सुस होगा, हुआ क्या मेरे समधी साहब को, न अनार आ रहा है, न सेब आ रहा है, न पान आ रहा है, न केला आ रहा है, न अमरूद आ रहा है। अगर मुझे पता चल गया बीमार है, मैं वहाँ से चल कर आऊँगा, मुझे पता चल गया घर गए हुए हैं, कभी घर जाऊँगा तो वहाँ इनसे मिलने की कोशिश करूँगा। जब तोहफे रेगुलर कहीं पहुँचते हैं
تو غیر شعوری طور سے بھی محبت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک تعلق خاطر پیدا ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ روزانہ اگر بارگاہ غوث میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہو گے، عقیدتوں کا ہدیہ پیش کرتے رہو گے، کچھ نہ صحیح تو 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر نیت کرو گے مولا غوث اعظم کو اس کا ثواب عطا فرما دے، یہ ثواب پہنچتے پہنچتے بارگاہ غوثیت سے آپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اگر کبھی بیمار پڑ گئے تو غوث اعظم آپ کی دستگیری کے لیے آئیں گے، کوئی حادثہ ہو گیا غوث اعظم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ میرے مرید کو ہوا کیا ہے، نہ اس کی نیاز آ رہی ہے نہ اس کا ثواب آ رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے جس زمانے میں میں کلکتہ میں پڑھتا تھا 1983 میں، تو ایک صاحب تھے، وہ ہر جمعرات کو مجھ کو فاتحے کے لیے لے جاتے تھے، ہر جمعرات کو تھوڑی سی مصری اور گلاب کا ایک پھول شیشے کی تشتری میں رکھ کر وہ لا کے رکھتے تھے، میں فاتحہ پڑھ کے 1 روپیہ چراغی وہ دیتے تھے 1983 میں، میں خوش خوش وہاں سے چلا آتا تھا، مگر 1 روپیہ بھی اس زمانے کا بہت تھا سمجھے صاحب، 10 پیسے میں پوریاں مل جاتی تھی، 70 پیسے کی 7 پوریاں اور 30 پیسے کا حلوہ۔ کسی جمعرات کو ارادہ ہوا کہ کلکتہ گھومنے جانا ہے تو 50 پیسے میں چلے گئے، 50 پیسے میں چلے آئے، بلکہ 30 پیسے میں چلے گئے، 30 پیسے میں چلے آئے، اور 40 پیسے میں تو کھا پی کے کچھ موج بھی کر لیتے تھے، سمجھ رہے، 1 روپیہ وہ دیتے تھے۔ تو ایک بار میں نے کہا کہ آپ اتنی محنت سے مجھے تلاش کر کے مدرسے سے لاتے ہیں اور نیاز میں وہی چھوٹی سی مصری اور ایک گلاب کا پھول، نہ آپ کی شیرینی بدلتی ہے نہ میرا آنا بدلتا ہے نہ آپ کی چراغی بدلتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اویس قرنی ہم کو یاد رکھیں کہ میرے ایک غلام کی نیاز کلکتے سے میرے نام آتی تھی، اس لیے مجھے بچوں کو کھلانا، دوستوں کی دعوت کرنا، احباب میں دکھلانا یہ میری نیت نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا گلاب ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور قیامت کے دن انہیں یاد آ جائے کہ میرا ایک غلام کلکتے سے بھی میرے لیے نیاز محبت پیش کیا، کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ نیاز محبت تو ہم لوگ بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم لوگ بھی یہ نیاز پیش کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے سمجھا بریانی نہیں ہوگی تو نیاز کیسے ہوگی، ہم نے سمجھ لیا دیگ نہیں ہوگا تو نیاز کیسے ہوگا، ہم نے سمجھ لیا کہ 500 روپے کی مٹھائی نہیں ہوگی تو نیاز کیسے ہوگی، نہیں، 11 بار قل ہو اللہ احد شریف پڑھنے میں 11 منٹ بھی نہیں لگتے، مگر اجر و ثواب اتنا آقا فرماتے ہیں کہ کوئی کسی قبرستان میں جائے اور 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر اہل قبرستان کو ہدیہ کر دے تو اس قبرستان میں جتنے مردے مدفون ہوں گے سب کی تعداد کے برابر اللہ پاک اس بندے کو ثواب عطا فرمائے، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ایک پیغام ہے، غوث اعظم نے 40 سال عبادت کی ہے مادر زاد ولی ہو کر، اس لیے آپ بھی عبادتوں کی پابندی کیجئے، نمازیں پڑھیے، پڑھنے چلے تو ماں نے کہا جھوٹ مت بولنا بیٹا، ایک جھوٹ کی برکت سے ڈاکوؤں کا پورا قافلہ راہ ہدایت پر آ گیا، اس لیے دوسرا سبق، زندگی میں کتنی بھی مشکل گھڑی آئے مگر جھوٹ نہ بولیے۔ تیسرا سبق، کسی بارگاہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیے تاکہ جب کوئی سہارا دنیا کا باقی نہ رہے تو ان سہاروں کے سہارے آپ کی کشتی ندی سے پار ہو جائے، دریاؤں کو عبور کر جائے، سمندر میں آپ کی کشتی پار ہو جائے، اور جب یقین رکھیے گا تو آپ فخر سے کہیے گا خدا کے فضل سے
ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور اگر چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہیے گا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور کہیے گا، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا۔ اور اپنے مرشد کا بھی شکریہ ادا کیجئے، اپنے پیر سے بھی لگاؤ رکھیے، محبت رکھیے، کیونکہ ان بارگاہوں سے پہنچنے کا ذریعہ تو یہی پیر و مرشد ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت جمیل قادری فرماتے ہیں، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تم جیسے کو مگتا غوث اعظم۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ غوث اعظم کی آمد کے مہینے میں ہمارے اکبر بھائی کا پوتا حضرت علامہ اشتیاق احمد صاحب کا نواسا، ہمارا بھی نواسا اس دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک غوث اعظم کی غلامی اس بچے کو بھی عطا فرمائے، غوث اعظم کی محبتوں کے سائے میں اللہ پاک اس بچے کی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھائے، نیک بنائے، صالح بنائے، عمر طویل عطا فرمائے، اور اس کے وجود کو اس پورے گھر کے لیے نعمت، رحمت، برکت اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مولانا افسر صاحب کہاں گئے؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔